بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ باقی کی ویڈیو نہیں تھی، کیوں گئے تھے تم عضو کے کمرے میں؟ سارا لحاظ ایک طرف رکھ کر وہ شہباز سے مخاطب ہوا تھا۔ دارم اس لڑکی کو ہمیشہ کی طرح دورے پڑ رہے تھے۔ شہباز اس کی مدد کے لیے گئے تھے۔ وہاں رمیسا کی جانب سے جواب آیا تھا۔ دیکھیں اس ویڈیو کو غور سے، میں دیکھ چکا ہوں پھپھو، آپ دیکھیں اور آنکھیں کھولیں۔ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ ایمل بے یقینی سے کبھی موبائل پر ویڈیو کو دیکھ رہی تھی اور کبھی شہباز کی جانب۔ میرے قریب نہیں آئے بابا، وہ روتی ہوئی پیچھے کی جانب ہٹی تھی۔ شہباز نے جلتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ شکوہ، دکھ۔ ایمل یوں نہیں کرو میری جان، بابا پلیز میرے قریب نہیں آئے۔ وہ روتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ باہر ہوتی ہلکی ہلکی بارش نے اب زور پکڑ لیا تھا۔ جان گئی نا آپ اپنے بابا کی اصلیت۔ دعا کریں کہ جہاں تک میں سوچ رہا ہوں وہاں تک کچھ نہ ہوا ہو، کیونکہ اگر اس رات عضو کا مجرم یہ نکلا تو میں آپ سب کی زندگی پاتال بنا دوں گا۔ ایمل، شہباز وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں نظریں گاڑے بولا تھا۔ وہ دونوں ہی بارش میں کھڑے مکمل طور پر بھیگ گئے تھے۔ بابا اگر گناہ گار ہوئے بھی عضو کے تو اس میں میرا قصور کہاں نکلتا ہے دارم؟ اور اس وقت جب یہ ثابت بھی نہیں ہوا کہ اس رات بابا ہی تھے، وہ اس کے آگے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرون پھولدار جوڑے میں ملبوس دوپٹہ شانے پر بکھرا پڑا تھا۔ بالوں سے پانی کی بوندیں چہرے پر گر رہی تھی۔ ایمل میرے راستے سے ہٹیں، وہ ضبط سے لب بھیجے بولا تھا۔ نہیں، مجھے جواب دیں دارم، مجھے کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں آپ اور عزورہ؟ وہ آج اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس کے سامنے کھڑی جواب دہی کر رہی تھی۔ آپ کا گناہ یہ ہے کہ آپ شہباز ضمیر کا خون ہیں۔ وہ صفاق ہوا تھا۔ اللہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالتا دارم عثمان، تو آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ بارش زور پکڑ چکی تھی، پانی کی بوندوں سے ساتھ اس کی آنکھیں بھی برس رہی تھی۔ دارم عثمان تفریق کر سکتا تھا اس کے آنسو اور بارش کی بوندوں کے درمیان۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کی خدمات پر دوسرا انعام پائے، اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جس کا وہ خود مرتکب ہوا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے قصور میں دوسرا پکڑا جائے۔ ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی اور دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہے، اور یہ سب اس کے کارنامے میں لکھے جائیں گے۔ اور ایک دوسرے شخص نے کسی برائی کی بنیاد رکھی اور صدیوں تک دنیا میں اس کا اثر جاری رہے، اور وہ اس ظالم اول کے حساب میں درج ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ اچھا یا برا جو کچھ بھی پھل ہوگا اسی کی صحیح اور اسی کے کسب کا نتیجہ ہوگا۔ وہ آیت پڑھ رہی تھی۔ دارم حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں قرآن کی عربی جانتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کیا بتا رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت تھی۔ اس کا دل جام ہونے لگا تھا، آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔ یعنی اللہ کے ہاں انسان کی ذمہ داری اس کی مقدرت کے لحاظ سے ہے۔ اپنی مقدرت کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ کر سکتا ہے۔ ایک شخص فی الحقیقت کسی چیز کی قدرت رکھتا تھا اور کسی چیز کی نہ رکھتا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے والا تو اللہ تھا کہ کون کس کے قابل ہے اور کون نہیں۔ یہ اللہ ہے طے کرنے والا کہ کون گناہ گار ہے، کسے سزا دینی ہے۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ ایمل خاموش ہو جائیں، وہ تڑپ کر بولا تھا، مگر آج وہ اس کی سن ہی کہاں رہی تھی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا ہے۔ ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ وہ روتی ہوئی اسے یاد دلا رہی تھی جو وہ بھول گیا تھا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس بھلائی یا جس برائی میں آدمی کی نیت اور صحیح و عمل کا کوئی حصہ ہی نہ ہو، اس کی جزا یا سزا اسے مل جائے۔ مکافات عمل کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے، جس نے کیا اسی کے آگے آتا ہے۔ اللہ کسی جان کا بوجھ کسی دوسری جان پر نہیں ڈالتا، کسی کے گناہ کا نہیں، اور کسی کے نیکی کا صلہ بھی کسی دوسرے کو نہیں ملتا۔ دارم کے پورے جسم میں کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ وہ قرآن کو صرف پڑھتی نہیں تھی، وہ قرآن کو جانتی بھی تھی۔ قرآن سے دوستی تھی اس کی۔ اس لمحے دارم کو وہ خود سے بہت اونچی لگی تھی۔
اپنا آپ اس کے آگے بونا محسوس ہو رہا تھا۔ ایمل خدا کے لیے خاموش ہو جائے، وہ مزید نہیں سن سکتا تھا۔ اس کا دل دھڑکنے سے انکار کر رہا تھا، سانسیں بے سبب معلوم ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش نہیں ہوئی تھی۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافروں کے قوم پر غلبہ عطا فرما۔ وہ اب بھی پڑھ رہی تھی، بارش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آج اس نے دارم اصفہان کو وہ سبق یاد دلایا تھا جو عرصہ ہوا وہ بھول بیٹھا تھا۔ دارم کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، نازک سے وہ لڑکی لرز رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن آج اس نے اسے جلتے انگاروں پر پھینک دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ قرآن اس کے دل پر کیوں نہیں اترا، اور ایمل کے دل پر کیوں اتر گیا تھا۔ قرآن کبھی ظالموں کے دلوں پر نہیں اترتا، وہ بھی تو انجانے میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ اس برستی بارش میں ہر شے نکھر رہی تھی، اس کے دل پر پڑی وہ کالک بھی شاید دھل رہی تھی۔ دارم کو اپنا چہرہ اس کالک میں سیاہ ہوتا نظر آ رہا تھا، وہ ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ قرآن اس پر اس الہام کی صورت نہیں اتر سکتا تھا، وہ ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ انہی جملوں کی بازگشت تھی، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ پیچھے ایمل برستی بارش میں وہیں بیٹھتی چلی گئی، آسمان کی جانب چہرہ کیے وہ روتی ہوئی فریاد کر رہی تھی، اس روز کا مجرم اس کا باپ نہ ہو، جس انسان کو آج تک وہ رہبر مانتی آئی تھی۔ بہت اذیت ناک تھا اس کی ذات کا سیاہ پہلو دیکھنا۔ زندگی کا جیسے مقصد ختم سا ہو گیا تھا، فراق کا دور کاٹنا آسان نہیں تھا۔ بارش کی یہ بوندیں جسم کو جلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو دارم اصفہان کی داسی تھی، اس کی محبت میں اس کے حکم کی غلام۔ جلنا تھا، سڑنا تھا یا مرنا تھا، اس عشق کی تکون کے گرد ہی رہنا تھا۔ بارش کی میٹھی میٹھی پھوار جب سورج کی کرنوں میں سے ڈوب کر گرتی ہے تو ایک محصور کن نظارہ بصارت کو مہیا کرتی ہے۔ زمین پر موتیوں کی لڑیوں کی صورت گرتی ہے تو دیکھنے والی آنکھ کو مصور کی آنکھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تو ہر چیز کی خوبصورتی محسوس ہو رہی تھی۔ سارا کمال پہلو میں سوئی اس خوبصورت جادوگرنی کا تھا جس نے اپنے جادو کا پٹارا کھول رکھا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 بجا رہی تھی۔ وہ شاور لے کر فریش ہو چکا تھا، آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ جب آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نظر پڑی تھی، وہ انگڑائی لیتی اٹھنے لگی تھی، بوجھل سی ہوتی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ رات کا منظر واضح ہوتے ماتھے پر بل ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اتنا بھی کیا، خوف کی نیند کی گولیاں استعمال کرنے کی نوبت آ جائے۔ اس نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ازورا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا، وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اس کی سرد آواز پر ظاہری طور پر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے باوجود وہ کانپ سی گئی تھی۔ حیرت ہے، ازورا لاشاری کو ڈر لگ رہا ہے، اپنے شوہر سے ڈر رہی ہیں آپ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس کے کانپتے سراپے کو استہزائیہ نظروں سے دیکھتے وہ مصنوعی افسوس سے بولا تھا، لہجہ صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ اس کے شانوں پر نرمی سے دباؤ ڈالتا وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے یوں کہہ رہا تھا جیسے اسے واقعی بہت افسوس ہوا ہو۔ اس رات سب کے سامنے تھپڑ مارتے ہوئے آپ خاصی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ آج وہ خود اعتمادی کہاں ہوا ہو گئی؟ ازورا لاشاری اس کی گرفت اب بھی نرم تھی، وہ تو محض لفظوں سے ہی اس کی جان نکال رہا تھا۔ اس کے قریب کھڑے ہونے پر اس کے پرفیوم کی سٹرونگ سی خوشبو اس کے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ پلیز، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ صبح صبح وہ یوں اس کی جان کو آ جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا، ورنہ تھوڑی زیادہ گولیاں کھاتی جا رہی ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔